بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان کے لیے امریکی رویے میں اچانک نرمی، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور قطر کی حد درجہ گرم جوشیاں اور پیسوں کی بوریوں کا منہ کھول دینے کا عمل بے معنی نہیں ہے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی پاکستان آمد کے موقع پر 12 سے 20 ارب ڈالر کے معاہدے متوقع ہیں۔ معروف تجزیہ کار بریگیڈیئر آصف ہارون راجہ کے بقول یہ سب کچھ اس نئے کھیل کا حصہ ہے جو اس وقت سی پیک پر کھیلا جا رہا ہے۔ اس کا واحد مقصد چین کو سی پیک سے باہر کرنا ہے، لہٰذا نئے کھلاڑیوں کی جانب سے سی پیک پر چین سے زیادہ سرمایہ کاری کرنے کا پروگرام بنایا گیا ہے۔ امریکہ سمیت جتنی بین الاقوامی طاقتیں پاکستان کے نیوکلیئر اثاثوں کو ختم کرنا چاہتی تھیں وہ اب ناکام ہو کر بیٹھ چکی ہیں، کیونکہ پاکستان نے اپنے ایٹمی اثاثوں کے لیے ایسے ٹھوس سیکیورٹی اقدامات کر رکھے ہیں کہ نہ ان اثاثوں کو اب کوئی چرا کر لے جا سکتا ہے اور نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ایسے میں امریکہ اور اس کے حواری ممالک کے لیے اب سب سے بڑا اور فوری خطرہ سی پیک ہے، کیونکہ اس پروجیکٹ کی تکمیل سے خطے میں امریکہ، بھارت اور اس کے دیگر حامی ممالک کی اجارہ داری صفر ہو جائے گی۔ پہلے سی پیک صرف پاکستان اور چین کا باہمی پروجیکٹ تھا، لیکن اب اس میں روس بھی شامل ہو رہا ہے۔ روس کے آنے سے وسط ایشیائی ریاستیں خود بخود اس منصوبے میں آ جائیں گی۔ سی پیک میں حصہ دار بننے کے علاوہ روس رشیا پاکستان اکنامک کوریڈور بھی شروع کرنا چاہتا ہے۔ یہ سب کچھ امریکہ کے لیے الارمنگ ہے، لہٰذا اس پیش رفت کو روکنے اور سی پیک میں چین کے کردار کو غیر مؤثر کرنے کے لیے نیا پلان ترتیب دیا گیا ہے، جس کے تحت پہلے مرحلے میں امریکہ نے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور قطر کو میدان میں اتارا ہے۔ یہ تینوں مالدار ممالک پاکستان میں اس قدر بھاری سرمایہ کاری کا ارادہ رکھتے ہیں کہ اس کا حجم چین کی سرمایہ کاری سے بڑھ جائے گا۔ سی پیک کے آغاز پر چین نے 46 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کا معاہدہ کیا تھا، تاہم گزشتہ دور حکومت میں اس رقم میں مزید اضافہ ہوا اور یہ سرمایہ کاری بڑھ کر 52 ارب ڈالر تک پہنچ گئی۔ اس میں سے اب تک 18 ارب ڈالر خرچ کیے جا چکے ہیں، تاہم اب امریکہ، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور قطر کی جانب سے اس سے زیادہ سرمایہ کاری کی تیاری کی جا رہی ہے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی آمد پر 12 ارب ڈالر کے معاہدے متوقع ہیں۔ یہ سرمایہ کاری 20 ارب ڈالر تک جائے گی۔ اسی طرح متحدہ عرب امارات اور قطر بھی فی کس 10 ارب ڈالر سے زائد کی سرمایہ کاری کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اگلے مرحلے میں امریکہ کی طرف سے 20 ارب ڈالر سے زائد کی انویسٹمنٹ کا امکان ہے۔ یوں ان تمام ممالک کی رقم کا حجم چین کی سرمایہ کاری سے بڑھ جائے گا۔ پاکستان اور چین کے درمیان ہونے والے معاہدے کے تحت سی پیک کو 2030 تک مکمل ہونا ہے۔ اس وقت تک اس منصوبے پر چینی سرمایہ کاری کا حجم 90 سے 95 ارب ڈالر تک جا سکتا ہے۔ اس کو سامنے رکھتے ہوئے امریکہ اور اس کے ہم نوا عرب ممالک بھی اپنی سرمایہ کاری میں اضافہ کریں گے۔ مقصد یہ ہے کہ اگر سی پیک کو چین کے ہاتھ سے کھینچنا ہے تو بڑھ کر بولی لگانی ہوگی۔ قطر کے اگرچہ سعودی عرب اور عرب امارات سے تعلقات بہتر نہیں ہیں، لیکن یہ تینوں ممالک امریکن ٹولز ہیں، اور چونکہ یہ پلان امریکن ہے لہٰذا وہ سی پیک کے معاملے پر ان تینوں ممالک کو ایک پیج پر لے آیا ہے۔ کوئی 3 ہفتے قبل امریکہ نے اس ایشو پر قطر کا سعودی عرب اور عرب امارات سے پیچ اپ کرا دیا ہے۔ سارے شیخوں کی نظر گوادر پر ہے، یعنی فوکل پوائنٹ گوادر ہے۔ سعودی عرب آئل ریفائنری کے بہانے دراصل گوادر میں اراضی خریدنا چاہتا ہے اور اس کا دوسرا مقصد گوادر میں بیٹھ کر ایران کو کاؤنٹر کرنا ہے۔ ایران اس پیش رفت سے ناراض ہے۔ تیل سے مالا مال گوادر اس کے لیے ہمیشہ اہم رہا ہے۔
سننے میں آ رہا ہے کہ 1950-51 میں پاکستان کا ایران سے ایک خفیہ معاہدہ ہوا تھا کہ پاکستان گوادر میں موجود وسیع ذخائر سے تیل نہیں نکالے گا اور نہ کسی دوسرے ملک کو تیل نکالنے کا پروجیکٹ دے گا، کیونکہ ایران کو خدشہ تھا کہ اگر ایک بار گوادر سے تیل نکالنے کا کام شروع ہو گیا تو اس کی پیداوار ایرانی تیل کی پیداوار سے بڑھ جائے گی، لہٰذا پاکستان کے ساتھ خفیہ معاہدہ کیا گیا۔ یہ معاہدہ کرانے میں اس وقت کے سیکرٹری دفاع اسکندر مرزا اور ان کی اہلیہ ناہید مرزا نے اہم رول ادا کیا تھا۔ اسکندر مرزا اور ناہید مرزا کی کوششوں سے ہونے والے خفیہ معاہدے کی مدت 2019 یا اواخر 2020 میں ختم ہو رہی ہے، لہٰذا اب سعودی عرب اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اور نہ صرف آئل ریفائنری لگا کر بلکہ اراضی خرید کر گوادر میں اپنے قدم جمانے کا خواہش مند ہے۔